اس وقت دنیا میں ہر طرف پریشانی اور خوف کا ماحول ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک اہم پیغام ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے اپنی طرز زندگی کا اثر نو جائزہ لیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے میں چیزیں کتنی تبدیل ہو چکی ہیں؟ ادارے، مارکیٹس، کارخانے اور تفریحی مقامات بند ہو چکے ہیں۔ عوامی مقامات خالی ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیاں بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ آلودگی کی سطح نیچے آ چکی ہے۔ سیاحتی مقامات اور ساحلی سمندر علاقے بھی خالی ہیں۔ واٹر باڈیز یعنی آبی وسائل جیسے دریا، سمندر، تالاب، نہریں وغیرہ صاف ہو چکی ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے خاندانوں سمیت گھروں میں۔ اس عالمی وبا نے بہت ساری چیزوں پر ریسیٹ کا بٹن دبا دیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمیں واپس سادہ طرز زندگی کی طرف جانے پر مجبور کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم پیغام کو ایگزسٹنس یعنی بقائے باہمی کا ہے۔ جیسے ہی انسان اس وائرس کے خوف سے عوامی مقامات خالی کرنے پر مجبور ہوا ہے، فطرت اپنا مقام واپس لینا شروع کر چکی ہے۔ ڈولفن اٹلی کے ساحلوں پر واپس آ گئے ہیں، کیونکہ بحری جہاز ساحلوں پر خاموشی سے لنگر انداز ہیں۔ اٹلی کی نہروں میں بطخیں بے خوفی سے تیرتی نظر آ رہی ہیں۔ ان نہروں میں جہاں عموماً سیاحوں، کارندوں اور دوسرے لوگوں کی جمع غفیر ہوا کرتی تھی، وہاں آبی پرندے واپس آ چکے ہیں۔ سنگاپور کے خالی عوامی مقامات پر جانور آزادی سے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کا تل ابیب ہوائی اڈا ہے، جہاں مصری ہنسوں کا جوڑا اپنے بچوں سمیت بے خوفی سے ٹہل رہا ہے، کیونکہ ہوائی جہاز کھڑے ہیں، سفری پابندیاں ہیں اور ایئرپورٹس سنسان ہیں۔ شکاگو کا چڑیا گھر شیڈ ایکویریم سیاحوں کے لیے بند ہے۔ پینگوئن کا ایک جوڑا وہاں اپنے دوستوں سے ملنے آیا ہے۔ اب یہاں ان کو پریشان کرنے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ ان تصویروں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم انسانوں نے زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ ہم انسانوں نے ان علاقوں یعنی ٹیریٹریز میں مداخلت کی جو ہماری نہیں، دیگر جانداروں کی ملکیت ہے۔ ہم نے ان کے مسکن یعنی ہیبیٹیٹ تباہ کیے، جانوروں کو قتل کیا، زمین کے وسائل کو حد سے زیادہ لوٹتے رہے، اپنے حد سے تجاوز کیا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہم اس زمین کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں مختلف قسم کے دیگر جانداروں کے ساتھ مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا دار و مدار بقائے باہمی، مشترکہ مسکن اور موزوں ترین کی بقا کے اصولوں پر ہے۔ اگر ہم انسان جنگلات تباہ کریں گے، دیگر جانداروں کے مسکن میں مداخلت کریں گے، سمندر آلودہ کریں گے، اپنی حد سے تجاوز کریں گے اور دوسرے جانداروں کی نسلوں کو خطرے میں ڈالیں گے، تو فطرت ہم سے اپنا انتقام ضرور لے گی۔ اٹلی کے ساحل ان ڈولفن مچھلیوں کے ہیں، یہ نہریں ان بطخوں کی ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ اس عالمی وبائی حالات کے اندر چھپے بقائے باہمی کے اس پیغام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ پھر فطرت زیادتی کرنے والے سے اپنا بدلہ بڑی شدت اور سنگینی سے لیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آداب۔